مومنین کرام، اب میں اپنی آج کی اس مجلس اعزاز کے اگلے مہمان ذیشان جناب عزیز وقار عزت مآب جناب علامہ سید نسیم عباس کاظمی فاضل نجف اشرف ان سے ملتوی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسن سے آپ تمام احباب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب عزت مآب سید علامہ نسیم عباس کاظمی نجف اشرف بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، صلی اللہ علیہ یا ابن ام الرسول، صلی اللہ علیہ یا زوج البتول، صلی اللہ علیہ یا فاتح البدر والحنین، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسنین، مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کا اس فرش عذاب بیانہ قبول فرمائے، جو صاحب حاجات ہیں پروردگار واسطہ امام زین العابدین کا ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، جنہوں نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہے پروردگار انہیں تمام حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے، پروردگار ہمارے مغفورون مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اس فرش عزا پہ آنا باعث عبادت بنا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا، وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ وہ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ خداوند عالم پھر فرماتا ہے کہ اگر میں یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے،
میرے ساتھ ہیں؟ اللہ کی لاریب کتاب ہے، وزنی اتنی ہے کہ یہ پہاڑ جسے انسان بڑی مشکل سے کھود سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، صرف کتاب کے نازل ہونے سے یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ میری وہ کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک تا قیام قیامت ایسا معجزہ ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، انسان چاند پہ پہنچ جائے، مریخ پہ پہنچ جائے، دریاؤں پہ تسلط کرے یا پہاڑوں پہ قبضہ کرے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ایجاد کر لے، میں اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں ایک لفظ کو نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ یہاں تک خداوند عالم اپنی قدرت کا بھی اعلان کر رہا ہے اور اپنے دعوے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور بھی دعویٰ کیا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ بلاغت تھی۔ لوگوں تکلم کے عادی تھے، جو بھی شاعر بولتا تھا ایسے بولتا تھا کہ جیسے یہ کلام دنیا میں پہلی دفعہ آیا۔ تمام شاعروں کو، تمام دانشوروں کو اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک خدا نے ایک چیلنج دیا، کہا اگر اتنے ہی کبھی ہو تو میرے کلام کے مقابلے میں ایک آیت لا کے دکھا دو۔ اگر نہ لا سکے تو یاد رکھنا کہ میں اللہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہوں، جو اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہوں، جو اس کتاب کے دعوے کو قیامت تک باقی رکھنے والا ہوں، یہ اس پر اتاروں گا جو تم جیسا نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ ہیں؟ یہ کتاب اس پر نازل کروں گا جو تم جیسا نہیں ہوگا یا ہم جیسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر ہم جیسا ہوتا تو یہ کتاب اس پر کبھی بھی نازل نہ ہوتی، کیونکہ لاریب چیز عیب دار چیز پہ آ نہیں سکتی۔ جو بھی بے عیب ہوگی خدا کی طرف سے ہوگی، وہ بے عیب کو ہی جائے گی۔ یہ قانون خداوندی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قانون خداوندی نہیں ہے۔ اس کا ایک دلیل دوں گا، کیسے ہے قانون خداوندی؟ کہ خدا چونکہ لا ریب ہے، جو اس نے کلام بھیجا وہ بے عیب ہے، اب جو اس کی جانب سے ہوگا وہ بھی بے عیب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ خداوند عالم نے خود قرآن میں کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، قرآن میں ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ ہیں؟ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ زمین پر اس وقت جو مخلوق آباد تھی وہ جن تھی۔ فرشتوں نے زمین پہ نگاہ کی اور پروردگار عالم سے کلام ہوئے، کہا بار الہا تو زمین پہ اب ایسی مخلوق بنائے گا جو پہلے مخلوق کی طرح قتل و غارت کرے گی۔ میرے ساتھ ہیں؟ تو خداوند عالم نے کہا اے فرشتو، میں اللہ رب العالمین ہوں، اپنی تمام توانائی کے ساتھ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ایسی مخلوق بناؤں گا اور اپنے نمائندے کو بناؤں گا جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ تو جب یہ طے ہوا تو انہوں نے کہا پر الہا، ہم اعتراض نہیں کرتے، بس ایک التجا کرتے ہیں کہ اگر خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا۔ تو اللہ نے پھر کہا اے فرشتو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا، اب تم نے دوبارہ مشورہ دیا ہے، میں رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری رحمت سے 500 میل دور ہو جاؤ۔ پہلا قانون اللہ نے جو وضع کیا، حیات القلوب میں یہ لکھا ہوا ہے پاک مسیح کی کتاب میں، پہلا قانون اللہ رب العزت نے جو وضع کیا فرشتوں کے اندر، قانون سب کے لیے مساوی ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں رب العالمین جس کو خلیفہ بناؤں،
اس کے مقابلے میں اگر کوئی مشورہ بھی دے تو میں اپنی جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ دوسری چیز، اس وقت وہاں پر ایک اور مخلوق آباد تھی جو جن میں نے پہلے عرض کی، ان میں سے ایک جن عبادت کر کے وہاں فرشتوں میں شامل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی فرشتوں کے ساتھ اگر ہو گئی ہے تو میرے ساتھ بھی اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، اس نے دل میں نفاق رکھا اور بات کو ظاہر نہ کیا۔ میرے ساتھ ہیں، ایک نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دل میں رکھا، فرشتوں نے اپنی عبادت کو زیادہ کیا اور استغفار کو زیادہ کیا، خدا کی رحمت کو جلا لایا، فرشتوں کو بخش دیا۔ مختصر کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ فرشتوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیا، پھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتوں کو پتا تھا کہ پہلے بولے تھے تو رحمت سے دور ہو گئے تھے، اب بولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم ہمیں کوئی اور سزا دے دے۔ خاموش ہوئے۔ خداوند عالم نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں، نفخت فیہ روحی، اس میں روح پھونکوں، تمہارا کام ہے اس کو سجدہ کرنا۔ تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ میرے ساتھ ہیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ خداوند عالم نے پہلے فرشتوں کو چونکہ ایک تدریبی تعدیبی سزا دی تھی، اب خداوند عالم اس شیطان سے ہو گیا، کہا واستکبرا، تو نے تکبر کیا، تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو شیطان نے کہا، قرآن میں یہ موجود ہے، شیطان نے کہا خلقتنی من النار، کہ اے بار الہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ خدا کے جوش کو جلا لایا۔ خدا نے کہا واستکبرا، تو نے غرور کیا، میں رب العالمین کے خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں تو نے غرور کیا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں مشورے کا محتاج نہیں، اب میں بنا چکا، تو نے میرے ہادی کو اپنے سے برابر تو کیا اپنے سے بھی بڑا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے سے بڑا سمجھنا چاہیے تھا، اپنے سے چھوٹا سمجھا۔ تو خدا نے کہا واستکبرا وکان من الکافرین، تو ایک قانون خدا نے قیامت تک وضع کیا، وہ یہ کہ میں رب العالمین کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں جو میرے خلیفہ کو اپنے برابر سمجھے یا اپنے سے کم تر سمجھے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک پہنچ گئے تو دو چیزیں خدا نے قانون پہ وضع کر دی، نہ مشورہ اس کی خلافت کے جو اس کا خلیفہ ہوگا، نہ مشورہ چاہیے، نہ کوئی شخص اپنے کو اس کے خلیفہ کے مقابلے میں بڑا سمجھے۔ یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، انبیاء تمام سے افضل ہیں، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، کیونکہ خلیفۃ اللہ وہی ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبی تمام امت سے افضل ہوتے ہیں۔ اب خداوند عالم نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، تم نے دیکھ لیا تجھے تخلیق کرنے میں اگر کسی نے مشورہ دیا تو رحمت سے دور کیا، جس نے حکم نہ مانا اسے کافر کر کے دھتکار دیا۔ اب اے آدم تم بھی غور سے سنو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، اگر میں ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، تمہیں کیا اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ آدم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بار الہ، میں نے تو کچھ کہا نہیں، لیکن تمہارا حکم ہے میرے سر آنکھوں پر، یہ بتاؤ مجھے کن کے عوض میں خلق کیا، کس کے صدقے میں خلق کیا؟ تو خداوند عالم نے آدم سے کہا اے آدم عرش پہ نگاہ کرو، میں اللہ رب العالمین نے ان کا تعارف عرش پر لکھا۔ آدم نے عرش پر نگاہ کی تو وہاں لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ رب العالمین کے، محمد نبی الرحمہ، محمد نبی الرحمہ ہے، قیامت تک رحمت والا نبی ہے، علی مفتاح الجنہ، علی جنت کی چابی ہے۔ اب یاد رکھنا جو جو علی کو چھوڑتا جائے گا سمجھو جنت کو بھی چھوڑتا جائے گا۔ جنت میں اگر آنا ہے تو علی کے پاس آنا ہوگا، جنت سے اگر جانا ہے تو علی سے جانا ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
ٹائم میرا ختم ہو گیا. بس ایک چیز جو واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ مجلس امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، ان کی شان کے بارے میں ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کیونکہ حق بنتا ہے جن کی مجلس ہو رہی ہو ان کا تذکرہ مجلس میں لازمی کیا جائے، تاکہ جو بچے آتے ہیں، جو جوان آتے ہیں، ان تک ان کی سیرت لازمی پہنچے. تاریخ اسلام میں، شیعہ سنی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب فارس، یہ ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، اسے خلیج فارس کہتے تھے، بہت بڑی سلطنت تھی اور کافی قدیم زمانے کی سلطنت تھی. اس کو فتح کیا گیا تو جو شاہی خاندان تھا اس کو قید کر کے لایا گیا. جیسے ہی قید کر کے لایا گیا تو فیصلے کے لیے آپ کے اور ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا. کہا گیا کہ یہ چونکہ عام انسان نہیں ہے، یہ ایک شاہی خاندان ہے، اس کا فیصلہ علی ابن ابی طالب کریں گے. مولا کائنات کو جب بلانے کے لیے قاصد بھیجا گیا تو مولا کائنات نے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک قیدیوں کے ہاتھوں کو نہ کھولا جائے گا. جیسے ہی یہ بات ہوئی فوراً قیدی کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا. شاہی خاندان چونکہ دیکھ رہا تھا، ان کو ایک چیز کا اندازہ ہوا، ان کو یہ معلوم ہوا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اتنا نوری ہے اور اتنا رحم دل ہے کہ اس نے آنے سے پہلے ہی ہماری قید کو ختم کر دیا، تو یقیناً اگر وہ آئے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا، وہ ہمیں یقیناً سزا اتنی نہیں دے گا. اب قیدی انتظار میں تھے کہ فیصلہ کرنے والا جلدی آئے. علی کے فیصلہ کرنے کی یہ عادت آخر عمر تک رہی ہے. جس نے بھی علی سے فیصلہ کروایا، اگر ہاتھ بھی کٹوایا تو علی کا نعرہ ہی لگایا. یہ علی کی خصوصیت تھی. جیسے ہی مولا کائنات آئے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے. شاہی خاندان نے دیکھا، دو تاریخیں ہیں، ایک تاریخ یہ ہے، ایک دوسری تاریخ ہے. پہلی تاریخ آپ کے سامنے اس لیے کہ یہ بچے کم از کم سمجھ لیں کہ ہم جس کی مجلس کروا رہے ہیں، جس فرش عزا پر ہیں، وہ کس خاندان سے تھے، وہ کیا حیثیت رکھتے تھے، ان کی کتنی بڑی منزلت تھی. تو جیسے ہی مولا کائنات آئے تو شاہی خاندان سے انہوں نے ایک ہی کہا کہ میں علی ابن ابی طالب اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. رسول خدا نے مجھے کہا تھا کہ یا علی، جس سے بھی ملو پہلے اسے اسلام کی دعوت دو. جب تک اسلام کی دعوت نہ دو اس سے کلام نہ کرنا. جنگ میں جاؤ، جب تک اسلام کی دعوت نہ دو تلوار نہ چلانا. لہٰذا میں علی تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ان شاہی خاندان نے چونکہ پہلے ہی وہ متاثر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا نور دیکھ کر، آپ کی جلالت دیکھ کر ہمیں بھی اسلام سے محبت ہو گئی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے تو مولا کائنات نے کہا چونکہ یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہ وہ قیدی نہیں رہے جو پہلے کی نسبت ان کی قید ساتھ تھی، لہذا ان کو آزاد سمجھا جائے. دوسرا قانون جو علی ابن ابی طالب نے وضع کیا، کہا کہ اے شاہی خاندان، تمہاری جو بچیاں تھیں ان میں شادی کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے شاہی خاندان ہیں، شہزادے جمع ہوتے ہیں، جس کے گلے میں ہار پہنا دیا جاتا ہے ہم اس سے شادی کر لیتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ یہاں پر ہار تو نہیں ہے، میرا رومال ہے، جس کے کندھے پہ رکھو گی اس پورے دربار میں شہزادے موجود ہیں. میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی ان سے کروا دوں گا. میرے ساتھ ہیں جن کی فرش عزا ہے، ان کا ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس طرح کر کے سنا رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے اگلے سال تک کہ ہم کس کی فرش عزا پر گئے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کا بتا رہا ہوں. بی بی شہربانو والدہ ہیں امام سجاد کی، امام زین العابدین کی. انہوں نے وہ رومال حضرت امام حسین کے کندھے پہ رکھا تو خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت
یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی فاطمہ زہرا بلند تر صلوات برائے ظہور امام زمانہ بلند تر بار دیگر صلوات ہر محمد والی محمد بلند تر صلوات معذرت کے ساتھ، کیونکہ آواز میری اتنی اونچی نہیں تھی کہ میں پچھلے لوگوں تک پہنچا سکوں. میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی شہربانو کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کر دی اور اپنی ابا بی بی شہربانو پہ اوڑھ کے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ علی ابن ابی طالب کی بہو ہے. تاریخ دوسری ہے. ایک تاریخ یہ ہے، تاریخ میں چونکہ اختلاف ہے، بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ مولا کائنات کا دور تھا، سن 37 ہجری تھی. شاہی خاندان کا جو بڑا سربراہ تھا وہ فوت ہو گیا. انہوں نے خط و کتابت کی کہ شاہی خاندان کا کیا کیا جائے. مولا کائنات نے حکم دیا کہ شاہی خاندان کو عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا جائے. جیسے ہی شاہی خاندان پہنچا تو مولا کائنات نے اعلان کیا کہ اے شاہی خاندان، جو تمہارے رسم و رواج ہیں، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، کہ اس کے مطابق تمہاری شادی کس سے کی جائے. بی بی شہربانو سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا، رات کو میں نے خواب دیکھا، ایک روحانی عورت میرے خواب میں آئی، اس کے چہرے پہ نور تھا، ایسا نور تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو اٹھا نہ سکی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں میں نے اپنے بہو کے طور پہ چن لیا، اللہ تعالیٰ تیری نسل سے میرے 9 بیٹوں کو پیدا کرے گا. تو مجھے اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں. علی ابن ابی طالب زار و قطار رونے لگے. کہا کہ وہ جو رات تمہارے خواب میں آئی تھی وہ میری زوجہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا تھی. میں علی اس کا شوہر ہوں اور میں تجھے اپنے بہو کے طور پر چنتا ہوں. مولا کائنات نے بی بی شہربانو کی شادی حضرت امام حسین کے ساتھ کرا دی. تاریخ لکھتی ہے، میرے ساتھ ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، بس میں صاحب کی طرف تقریباً آ گیا. جیسے ہی بہو گھر میں پہنچی تو مولا مشکل کشا نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ میں موجود ہے. کہا کہ تم شاہی خاندان کے ہو، تم تو یقیناً کیس و کثرت سے پلے ہو. میں علی ابن ابی طالب ہوں، وہ سہولیات تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی آہوزاری کروں گا، ایسی تیمارداری کروں گا، ایسا استقبال کروں گا ہر حال میں کہ تمہیں کبھی اپنے آپ پہ کبھی بھی تذلیل کا لفظ محسوس نہیں ہوگا. میں فخر کائنات تمہیں فخر کے ساتھ اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. جب یہ جملہ کہا تو بی بی شہربانو کا ایک تاریخی جملہ ہے، ایک تاریخی جملہ ہے جو کہ تاریخ نے لکھا اور اس کے ایمان کی دلیل ہے. کہا کہ اے مولا، میں کیس و کثرہ میں پلی ہوں، شاہی خاندان کو دیکھ کے آئی ہوں، تمام آسائشیں میں نے چھوڑی ہیں، اس لیے نہیں چھوڑی کہ میں کسی عام جگہ پر آئی ہوں. اب میں جس کی بہو بنی ہوں وہ فخر کائنات ہے. جو میری ساس ہے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. جو میرا شوہر ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کے اس کو رشک کرتی ہے. مجھے یہاں پر سوائے ایک کمرے کی اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اتنا بڑا تاریخی جملہ ہے جناب بی شہربانو کا. خداوند عالم نے سن 38 ہجری میں بی بی کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام، کیونکہ عرب میں ایک رسم و رواج تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام پر، اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام
रखते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली मौला अली के नाम पर रखा गया। तारीख लिखती है, बस मैं साहब की तरफ में आ गया, तारीख लिखती है कि जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में आए, एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा और महराब में इमाम हुसैन लेकर आए, 2 रकत नमाज पढ़ी और एक दुआ की, कहा बारे इलाहा मैं अपना ये फ़र्ज़ंद तुम्हारे हवाले करता हूँ। मौला कायनात मस्जिद में आए, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी, कहा बारे इलाहा इस फ़र्ज़ंद को मैं अपने लिए चुनता हूँ। मैं बहुत शार्ट करके जा रहा हूँ। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास ले लिया, यानी अपनी कफ़ालत में ले लिया। अगले साल फिर जनाब अली अकबर आए, मौला ने इसी तरह किया। बीबी ज़ैनब ने जनाब अकबर को अपने लिए चुन लिया। अगले साल फिर जब हज़रत अली असगर की दुनिया में आए तो मौला ने इसी तरह महराब में जाके रखा और दुआ की। उस वक़्त मौला कायनात दुनिया में न थे। कहा बारे इलाहा इस बेटे को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, साथ ही दुआ की कि इसको तुम्हारे तवस्सुल से मैं अपने लिए चुनता हूँ। मेरे साथ हैं। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुनियत अब्दुल्ला है। तीसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। सब अगर कोई बच्चा पूछे या कोई आपसे पूछे कि मौला की कुनियत अपने बड़े बेटे के नाम पे नहीं है, उनके छोटे बेटे के नाम पे नहीं है, जनाब अब्दुल्ला के नाम पे क्यों है, तो उसकी बेहतरीन वजह मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस वजह से कि बड़ा बेटा मौला अली के हिस्से में चला गया था, छोटा बेटा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, और ये अब्दुल्ला जनाब इमाम हुसैन। ज़ियारत पढ़ते ना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, क्यों कि अब्दुल्ला इनकी वजह से, क्योंकि इमाम हुसैन ने इनको अपने लिए चुना। इमाम सज्जाद जिस शाही ख़ानदान से, जो सबसे बड़े बेटे थे, इस तरह ही शाही मिजाज में भी ये पड़े थे। इतने ही शाही मिजाज में इमाम सज्जाद ने परवान चढ़े हैं। कभी भी इस तरह उन्होंने खेल कूद नहीं की। हत्ता कि अगर कहीं बाज़ार में भी खड़े हो ना तो मौला कायनात कहते थे कि ऐ मेरे बेटे तू शाही मिजाज रखता है, बाज़ार में खड़े होना तुम्हारे जेब नहीं देता। अपने साथ घर में ले आया करते थे। कोई तकलीफ़ पहुँचती थी तो मौला कायनात कहते थे कि तू शाही मिजाज का बच्चा है, तो जेब नहीं देता कि इसको कोई तकलीफ़ पहुँचे। तमाम से कहा था कि इसका ख्याल रखना। लेकिन तारीख़ ने जहाँ इमाम सज्जाद के इतने नाज़ो नैन के साथ परवरिश पाने का जिक्र किया है, वहाँ पर इमाम सज्जाद के मसाइब का भी जिक्र किया है। जितनी फजीलत के साथ ये परवान चढ़े, इतने ही मसाइब में भी ये घिरे हैं। तारीख़ लिखती है कि एक वक्त जब काफ़िला शाम की तरफ जा रहा था तो इमाम सज्जाद को इतनी सख्त अज़ियत हुई कि मौला सज्जाद जब से ही काफ़िला रुका तो पाँव फैला कर बैठ गए। मैं बस मसाइब की तरफ आ गया। पाँव फैला कर बैठे। तारीख़ लिखती है कि जनाब सकीना साथ थी। बीबी सकीना ने पूछा कि भाई कहीं पर भी मैंने आपको पाँव इस तरह फैलाए हुए नहीं देखा, क्या खैर है कि आपने इस तरह पाँव फैला के बैठे हैं? मौला सज्जाद ने एक तारीख़ी जुमला कहा। मौला कहा मेरी बहन मैं क्या करूं, मेरे हाथ में हथकड़ी है, मेरे पाँव में बेड़ी है, मेरे गले में तोक है, मेरे पाँव में आबले हैं, छाले पड़े हैं, उन छालों में कांटे लगे हुए हैं। तारीख़ लिखती है बीबी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन कांटों को जुदा किया, रोती जाती है और कहती जाती है मेरे भाई तू इतना नर्म व नाज़ुक है और तुम पे उम्मत ने इस कदर जुल्म किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन कांटों को निकाला गया ना तो इमाम सज्जाद इस कदर गिरिया किया, कहा कि मेरी बहन तू मेरे कांटों को तो निकाल रही है, काश कोई तुझे पानी का भी पूछ ले। मैं भाई इतना गरीब हो गया हूं कि तुम्हें पानी का भी नहीं पूछ सकता। इस कदर गुर्बत के आलम में इमाम सज्जाद का ये लश्कर लेकर शाम की तरफ गए। तारीख़ लिखती है, रावी कहता है कि किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ ने किया? तो इमाम सज्जाद ने कहा कि मुझे अपनी बहन के सवालों ने बहुत परेशान किया। उन्होंने कहा कैसे परेशान किया मौला? कहा हम ऐसे जिंदान में कैद थे जहां छत न थी, बखुदा बारिश आती तो भी बीवियों पर आती, धूप आती तो भी बीवियों पर आती,
ایک وقت ایسا آیا، مولا سجاد کہتے ہیں کہ میری بہن نے مجھ سے سوال کیا، کہا بھائی یہ جو پرندے جا رہے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ پرندے اللہ کے حکم سے اپنا رزق لینے جاتے ہیں۔ شام ہوئی، پھر پرندے گزرے، کہا بھائی یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا جو دن کو رزق لینے گئے تھے شام کو اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا کیا قیدی بھی کبھی اپنے گھر کو جایا کرتے ہیں؟ اتنا مظلوم ہے امام۔ تاریخ لکھتی ہے 3 جنازے بہت مشکل تھے۔ ایک جناب سیدہ کا جنازہ بہت مشکل تھا، غربت کے عالم میں رات کو اٹھا۔ ایک بی بی سکینہ کا جنازہ بہت غربت میں اٹھا، زندان میں اٹھا۔ تیسرا امام سجاد کا جنازہ تھا جو بہت مشکل سے اٹھا۔ اسی طرح دنیا میں 3 غسل ایسے تھے جس کو تاریخ لکھتی ہے کہ دنیا میں کبھی ایسے غسل نہ ہوئے۔ پہلا غسل جناب سیدہ کا تھا، جب مولا غسل دے رہے تھے، بی بی کا ہاتھ پہلو سے ہٹانا چاہا تو مولا نے وہ آپ کا کوزہ پھینک کے دیوار سے رکھ کے رونے لگ پڑے۔ فضہ نے کہا مولا مشکل کشا ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا کیسے نہ رو، رسول نے جو بیٹی مجھے دی تھی رسول کو دیتے ہوئے کیا کہوں گا، اس عالم میں واپس کر رہا ہوں۔ دوسرا غسل قید میں جناب سکینہ کا تھا، جب غسل دیتے ہوئے بی بی زینب نے پوچھا اے وقت کے امام کیا اس کی قمیص کو اتاروں یا نہ اتاروں؟ امام نے کہا اس کی قمیص کو نہ اتارنا، اس کے جسم پہ وہ زخم ہے، بخدا برداشت نہیں کر سکو گی۔ تیسرا غسل امام سجاد کا تھا، جب امام کو پارے 5ویں امام نے غسل دیا، قمیض اتاری، وقت کا امام رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اتنا ظلم میرے بابا پر ہوا کہ آج تک وہ زخم زنجیروں کے نہ ہٹے۔ آپ کا اور میرا امام، وقت کا امام روتے ہوئے امام زمانہ کہتا ہے میرا سلام ہو ان جسموں پر جو کربلا کی زمین پر روندا گیا، میرا سلام ہو ان پسلیوں پر جو دائیں کی بائیں ہو گئی، بائیں کی دائیں ہو گئی، میرا سلام ہو اس جسم پر جس کے جسم کو زنجیریں کھا گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین وسیع